لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيبنا بالعالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهم وبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان مفعولا. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف مسلسل جاری ہے اور عنوان حیات بعد الموت. سلسلے کی غالباً چوتھی تقریر ہے جس میں خداوند عالم کافروں سے مخاطب ہے. یعنی یہ آیت کا مفہوم اور لہجہ یہ مکمل کافروں سے خطاب کر رہا ہے کہ اب جو کچھ تمہیں کرنا تھا کر چکے. تمہارے ظلم کی، تمہارے کفر کی بساط اور حد ختم ہو گئی ہے. یعنی اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خوبصورت سا جملہ ہے اور وہ ہم سب کے لیے ہے. اگر گناہ کے بعد تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، تم آزمائش میں نہیں ڈالے جا رہے ہو تو اللہ سے ڈرو. اگر بات پہنچ رہی یعنی ہم سے گناہ بھی ہو رہا ہے اور معلوم ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری پاکٹ خالی نہیں ہے. اگر اپنی زبان میں کہا جائے پیسے مل رہے ہیں، اچھی زندگی چل رہی ہے، لیکن گناہ. اللہ امام نے فرمایا کہ ڈرو، ایسے وقت سے ڈرو. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رسی ڈھیلی ہوتے ہوتے اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جائے. اور بدترین انسان وہ ہے کہ جس کا رشتہ اللہ سے ختم ہو جائے. اب توجہ کیجیے گا، روایت کے فقرے. لعنت کا معنی یہی ہے. لعنت یعنی طرد، طرد یعنی اللہ کی رحمت سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا. ایک مثال دیں گے اپنے جوان بھائیوں کے لیے. یہ ہم سب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ جتنا بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوشش کرنا چاہیے، میں نے کل عرض کیا تھا، اس کو دہرانا نہیں چاہتا، کہ گناہ دو قسم کا ہے. ایک حق کے پروردگار ہے، ایک حق الناس ہے.
ایک روپے بھی اگر کسی کا باقی رہ گیا ہے اور ہم نے اس کو، یہ اور بات ہے کہ ادا کرنے کا ہمارا ارادہ تھا اور موت نے وفا نہیں کیا، پروردگار جانے اس کا بندہ جانے، لیکن اگر ہم نے کسی کا حق ختم کر دیا، مار لیا، تو یہ حق قیامت تک ہماری گردن پہ رہے گا، چاہے جس عالم۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، اور یہی ساری صورت آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے جو اتارا تھا وہ اسی لیے اتارا۔ شاید آج وقت تھوڑا سا ہو، لیکن کچھ الگ سے آپ کی خدمت میں باتیں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور دین سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ کیجیے گا۔ اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو دین کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں انبھکتی کا کوئی تصور نہیں ہے، توجہ کیجیے، بس جیسے چاہ مانتے چلے جائے، نہیں۔ اللہ انسان کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، وہ خود بھی خوبصورت ہے اور لوگوں کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ ایک دستور چلا گیا، ہو سکتا ہے کہیں بات لگ جائے، مسئلہ نہیں ہے، ایک بڑا بال رکھ لیا، خوب چوٹیاں بنا لی، یہ کان میں بالی اور یہ سب کچھ ہے، ملنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایسے لوگوں کا رشتہ اہل بیت سے نہیں ہے۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، روایت موجود ہے، پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد بال بکھرے ہوئے، داڑھی بکھری ہوئی، پیغمبر اسلام کے پاس ہے، پیغمبر کا میری بزم سے باہر جاؤ۔ رحمت للعالمین نے بزم سے باہر، یا رسول اللہ کیوں؟ کہ یہ تمہارا شکل ہماری بزم میں آنے کے قابل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا مستحب ہے کہ اپنی داڑھی کو مرتب کرو، کنگھی کرنا مستحب ہے۔ پیغمبر اسلام جس تیل کا استعمال کرتے تھے، چمیلی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، مستحب پیغمبر اس کو استعمال کرتے تھے، اپنے بالوں میں، اپنے ریش مبارک پر لگاتے تھے اور کافی دیر تک اسے سونگا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب نماز کے لیے جاتے تھے تو بہترین لباس پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ یہ لباس پہنتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں ایک ایسے بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوں، ایسے غنی ذات پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں جو ہمیں خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ بندگی بگڑی ہوئی شکل کا نام نہیں ہے، بندگی منظم حیات کا نام ہے۔ آپ کی زندگی کتنی مرتب ہے یہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے۔ اجڑا ہوا شخص اللہ کی بارگاہ میں کسی عنوان سے مقبول نہیں ہے، توجہ کیجیے۔ غرض ایک شخص نے شخص کو خواب میں دیکھا کہ دیکھو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، تم آج ہماری قبر میں آنا۔ وہ شخص ٹھیک ہے آئیں گے، چلا گیا۔ جب اس نے کہا قبر میں ہم اترے تو خوبصورت ماحول ہے، باغ باغیچہ، دریا بہہ رہا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، خدمت کے لیے اس کے سارے غلام حاضر ہیں، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے فروٹس باغوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایسے شاہانہ اور بادشاہانہ زندگی ہے۔ ہم حیرت میں، بھائی تم کو تو ہم نے ایسے اعمال نہیں دیکھے تھے، یہ کیا زندگی ہے؟ کب بس اللہ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں عطا کیا۔ اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چیختا تھا، کہا یہ بتاؤ اتنا خوبصورت ماحول، اتنی بہترین زندگی جس کو حیات طیبہ کہا جائے، وہ تمہیں ملی ہوئی ہے، یہ درد کس بات کا، یہ چیخ کیوں؟ تو اس نے اپنے پیروں کی جانب اشارہ کیا، پیروں کی جانب جو اشارہ کیا، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ اس کے پیر کے انگوٹھے میں چھوٹا سا سانپ لپٹا ہوا ہے، جو اس کو تھوڑی دیر کے بعد ڈنک مارتا ہے، جس سے اس کا جسم لرزنے لگتا ہے۔ کہ یہ درد مجھے سہا نہیں جاتا، اور اسی درد کو دور کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ اچھا یہ درد کیوں، یہ سانپ کیوں تمہارے پیر میں؟ کہ 1 روپے ہمارے گھر کے سامنے ایک لکڑہارا رہتا ہے، اس کا باقی رہ گیا تھا،
میں نے اسے ادا نہیں کیا، اور ہمارے بچوں نے ہمیں دفن کرنے کے بعد بھلا دیا ہے، لہذا تو جانا ہمارے بچوں سے کہنا وہ 1 روپے ادا کر دے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حق کے پروردگار 100 رحمتوں کا مالک ہے، معاف کرے گا، 100 رحمتوں کا مالک ہے، معاف کرے گا۔ توجہ کی، اگر اس کو کسی ذات کے اوپر، کسی بندے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو معاف کرے گا۔ اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا رؤوف ہے کہ اپنے فرشتوں کو کہا کہ جس کافر نے بھی اگر ہم اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ یوں ادا کر دیا ہے تب بھی اس زبان پر ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اب غور فرما رہے ہیں، کرم پروردگار، لہذا حقوق الناس، لوگوں کا حق، یہ گردن بنا رہ جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ دسترخوان لگا، ہمارے سامنے جتنے قسم کے کھانے ہو سکتے تھے تصور سے باہر سب موجود ہے۔ میں کھانا شروع کھانے لگا، لیکن وہ شخص نہیں کھا رہا تھا۔ بھئی آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہیں بھائی یہ نہیں ہے تمہاری غذا۔ تو میں سوچنے لگا شاید اس کا حساب کتاب اور بڑا ہوگا، اس سے بہتر غذا ان کو دی جا رہی ہوگی۔ اللہ خدا ہم سب کو اہل بیت کے دامن سے متمسک رکھے۔ اجان گرامی، کہا تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا ہمارا کھانا بھی آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دسترخوان ہٹا، دوسرا دسترخوان لگا، ایک بدبودار میت لا کے سامنے رکھی گئی۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میری غیبتوں کا نتیجہ ہے، یہ میری غیبتوں کا نتیجہ ہے۔ تم نے قرآن میں سورہ تحریم میں پڑھا ہے کہ جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اللہ اسے اس کے بھائی کا گوشت کھلاتا ہے، جو اس کا نتیجہ۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس ہمارے اعمال کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھروسہ ہے اس فرش کا بھروسہ ہے، اس سے مرتبط رہنے والے افراد اہل بیت علیہ السلام۔ اگر وہ چاہیں گے تو بخشش ہے، اور نہیں چاہیں گے تو پھر بخشش نہیں۔ موت کے بعد حیات جو مل رہی ہے بہت سخت ہے، توجہ کیجئے یہاں سے۔ پیغمبر اسلام نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا، ابو ذر تم نے بہت ساری باتیں سن لی، ایک بات تم سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ہے شرع لکم من الدین اوصى به نوحا۔ اے ابو ذر، اللہ نے قانون بنایا ہے دین میں، ما اوصى به نوحا، وہ قانون جس قانون کی وصیت اللہ نے جناب نوح کو کی ہے۔ وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب اسی قانون کی ہم نے وحی آپ کی طرف کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا ما اوصینا الی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم نے اسی بات کی وصیت موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی، اور جناب عیسیٰ کو بھی۔ کس بات کی؟ ان اقیم الدین، وہ دین کو قائم کرے، ثابت کرے، اتار دے، لوگوں تک پہنچا دے۔ لا تتفرقوا به، اس میں اختلاف قطعی نہ کریں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، اے میرے حبیب جو دین تم دینا چاہتے ہو یہ مشرکین لینا نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے؟ اس لیے پڑھی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کی بساط کو سمیٹ رہے ہیں، اب ان کا جو کچھ تھا سب اس سسٹم ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے کس بنیاد پر؟ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، کس بنیاد پر؟ کہ ہم نے انہیں دین دیا تھا، اور وہ دین جس دین کی وصیت کی تھی۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں جو لفظیں استعمال کی ہیں وہ لفظیں بہت اہم ہیں۔ بات تھوڑی سی ہماری سخت ہو جا رہی ہے، آسان کرنے کی کوشش۔ لفظ جو ہے اللہ نے کہیں امر کہا ہے، کہیں قضا کہا ہے، اور کہیں وصیت کہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کا، قضا یعنی فیصلہ کر دیا ہے
کہ اللہ دو چیزیں نہیں پسند کرتا، ایک اپنی ربوبیت میں کسی کو شریک پسند نہیں کرتا، اور دوسرے والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں پسند کرتا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں ہو چکا ہے؟ توجہ کیجئے گا، جملہ کیا گزرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو، جہاں سے آپ بہت توجہ کیجئے گا، ایک لفظ پر توجہ چاہتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ نے قضا کے ذریعے سے کہا، امر نہیں کہا۔ اللہ کہہ سکتا ہم نے حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے قضا میں اور حکم میں فرق ہے، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں۔ قضا کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا، امر کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں گنجائش ہے کہ واپس ہو جائے جانے کے رام، یعنی اللہ امر کے بعد اس فیصلے کو رد کر سکتا ہے، لیکن اگر قضا کے ذریعے سے فیصلہ ہوا، قضا استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب اب یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر ہے، امر کا صیغہ ہے، نماز قائم کرو، روزہ حج کرو، اقیم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک تمام کرو۔ یہ سارے صیغے، آپ جتنے صیغے لائیں گے احکام کے واجبات کے، سارے صیغے امر میں ہیں، لیکن اللہ نے والدین کو اور والدین کے ساتھ اپنی ربوبیت کو، دونوں کو قضا کے معاملے میں رکھا ہے۔ اگر میں پہنچا لے گیا بات کو، یعنی واجبات نماز امر میں ہے، حکم امر یعنی حکم، یہ کام کرو، یہ اسی کو کہتے ہیں امر، اسے مت مارو یہ کہ نہیں، واجب نماز پڑھو، صدقہ دو، یہ امر ہے۔ اور قضا کا مطلب فیصلہ کر دیا گیا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں امر ہے وہاں رخصت ہے، اجازت ہے۔ جیسے مثال طور پر نماز، اگر اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، نماز واجب ہے نہیں، اس میں اجازت کیا دی گئی ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو۔ کنڈیشن بدل گئی، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ کر سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو۔ یہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ولو یہ کہ کنڈیشن الگ الگ ہو سکتی ہے۔ روزہ اقیم الصیام الی اللیل، یہ بھی امر ہے، اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مسافر ہو مت رکھو، مریض ہو نہ رکھو، واضح ہو رہی بات نہیں؟ زکات، وآتوا الزکات، زکات دو، زکات جب نصاب تک پہنچو تو زکات دو، اگر نصاب نہیں ہے مقروض ہو گئے ہو، زکات واجب نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب امر آنے کے بعد یہ فیصلہ بدل سکتا ہے، لیکن قضا کے بعد فیصلہ بدلے گا نہیں۔ اور یہ قضا اللہ نے صرف ایک مقام پر استعمال کیا ہے بس، اور دو آیتوں میں، اور دونوں آیتوں کا مفہوم ایک ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اپنے لیے، اپنی ربوبیت کے لیے کہ ہمارا شریک قرار نہ دینا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ پروردگار کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ دو ربوبیتیں تمہارے سامنے ہیں، اور ان دونوں ربوبیتوں کو تمہارے مرنے کے بعد ہم پوچھیں گے۔ ایک اپنی ربوبیت کے بعد پوچھیں گے کہ تم نے کسی کو شریک قرار دیا یا نہیں دیا، اور تم دوسری ربوبیت تمہارے والدین، ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے تمہارے مرنے کے بعد، جب تمہیں زندگی دی جائے گی، یعنی موت کے بعد جب حیات عطا کی جائے گی، تو اللہ اپنی وحدت کے بارے میں پوچھے گا اور والدین کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یعنی نماز میں ممکن ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیے، عمر کے کسی حصے میں ہے نماز کی صورت بدل سکتی ہے، روزے کی صورت بدل سکتی ہے، حج کی صورت بدل سکتی ہے، زکات کی صورت تبدیل ہو سکتی ہے، جتنے بھی احکامات ہیں سارے احکامات میں تبدیلی ہے، لیکن اللہ اپنے کسی شریک قرار دینے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ 15 سال کی عمر میں ہو تو شرک کر لینا، 20 سال کی عمر ہو تو شرک کر لینا، جب 50 سال 70 سال کی ایج ہو جائے تو شرک کر لینا، یا تم کسی سفر میں ہو تو مشرک ہو جانا۔ نہیں، ابتدائے حیات سے لے کر کے
اسی لیے احکام میں توجہ کیجئے گا، شاید بات نہیں ہو، اسی لیے احکام میں روزے کے لیے 15 سال کی قید ہے، حج کے لیے 15 سال استطاعت کی قید ہے، اور جتنے بھی واجبات آپ پر آتے ہیں اور عائد ہوتے ہیں، جہاں پر آپ پر چیزیں واجب ہوتی ہیں وہاں کی عمر 15 سال بچوں میں اور 9 سال بچیوں میں، لیکن عقائد کے وجوب میں 15 سال کی قید نہیں ہے۔ جب تمہارے عقل بیدار ہو جائے، تمہیں سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے تو اللہ کی معرفت تم پر واجب ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اگر 7 سال میں اللہ کو پہچان سکتے ہو تو تمہیں 7 برس میں واجب ہے۔ اگر 6 سال میں تمہاری تمیز بیدار ہو گئی، سمجھ سکتے ہو پروردگار عالم کو، تو تمہیں اللہ نے تمہارے اوپر معرفت کو واجب کیا۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو عمر کے کسی حصے میں کم نہیں ہو سکتی۔ نماز کم ہو سکتی ہے، روزہ کم ہو سکتا ہے، حج کم ہو سکتا ہے، ہر صورت بدل سکتی ہے، 2 چیزیں نہیں بدلیں گی عمر کے کسی حصے میں۔ ایک اپنے عقیدے میں توحید کو، دوسرے اپنے عقیدے میں دیگر اصول کو، اور اصول کے ساتھ دوسرا والدین کی اہمیت کو۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ تم 20 سال کی عمر میں چلے جانا یا تمہاری شادی ہو جائے تو والدین سے تمہارے اوپر سے حق ختم ہو جاتا ہے، نہیں، عمر کے جس حصے میں ہو اتنا ہی احترام واجب ہے جتنا ہماری ربوبیت کا احترام تم پر واجب ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں اس کو اور آسان کروں گا، اور بات بہت قیمتی، توجہ کیجئے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ کی ربوبیت کا احسان ادا کرنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ کی ربوبیت کا احسان ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اپنی یعنی ربوبیت کو، اللہ نے اپنی وحدانیت کو یعنی اپنی ذات کو منوانے کے لیے کوئی صورت ایسی نہیں رکھی کہ اس کو ماننے میں کہیں بھی کسی عنوان سے کوئی غلطی کی جائے۔ جیسے اللہ اپنے معاملات میں غلطی برداشت نہیں کرتا، ویسے ہی اللہ والدین کے معاملات میں بھی غلطی برداشت نہیں کرتا۔ کیوں پروردگار؟ کہ اس لیے کہ جتنی زحمتیں ہم نے کی ہیں تمہیں اتارنے میں، اتنی ہی زحمتیں تمہارے والدین میں کی ہے تمہیں اتارنے میں۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ کے اس احسان کو ادا کر دوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ادا ہو سکتا۔ کیسے نہیں ادا ہو سکتا؟ اس لیے کہ تم ادا کرنے جاؤ گے تو کیسے ادا کرو گے؟ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں ادا ہو سکتا۔ کہ کیسے نہیں ادا ہو سکتا؟ ہم ادا کر لیں گے کہ اللہ نے ہماری زندگی 100 برس کی دے دی، فرض کریں، اور 100 برس میں ہم نے آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ نکال لیا کیلکولیٹ کر کے کہ ہم نے کتنا پانی پیا ہے اور کتنا کھانا کھایا ہے، کتنے دن زندگی گزاری ہے، ہم نے سب کا حساب کر لیا۔ جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتے، ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، جب اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا تو پھر اس کی نعمتوں کا شکرانہ کیسے ہوگا؟ جب اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا پھر اس کو شکرانہ کیسے ہو؟ عزیزان کے آگے محدث جزائری نے فرمایا اگر تم گن بھی لو نعمت کو کہ 100 نعمتیں تو تمہیں کیا پتا کہ تمہاری کون سی نعمت کس معیار کی ہے۔ اس لیے کہ شکر تب کمال پہ پہنچے گا جب اسی معیار کا شکر ہو جس معیار کی نعمت ہو۔ توجہ کیجئے گا، یعنی نعمت کا اندازہ تب ہوگا، اپنی آنکھ کے ہونے کا اندازہ اس سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے، اس پیر کی اہمیت اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو کسی مرحلے میں محتاج نہیں کل کیا، لہذا تم ہمارا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو پروردگار جب تیرا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا تو ہم تیری بارگاہ میں مقروض جائیں گے۔ کہ نہیں مقروض نہیں جاؤ گے، ہم تمہیں ایک فارمولہ دیتے ہیں، ہماری بارگاہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ہم نے داؤد سے کہا ہے داؤد کیا تم ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی۔ تو جناب داؤد نے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں تیری نعمتوں کا شکرانہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک شکر کرنے جاتا ہوں تو جس زبان سے شکر کیا وہ زبان بھی تو تیری دی ہوئی ہے۔
اب تو بیدار ہو جائیے عزیزو. جس زبان سے شکریہ ادا کیا وہ زبان بھی تم نے دی ہے. جس سانس کے آنے جانے کی وجہ سے شکریہ کیا وہ بھی تو تیری دی ہوئی ہے. جس زمین پر بیٹھ کے شکرانہ ادا کیا وہ بھی زمین تو تیری ہے. جس فضا میں شکریہ ادا ہوا اس فضا کا مالک بھی تو ہے. یہ ساری باتیں ہٹا دے. بغیر تیری توفیق کے کوئی شکریہ ممکن نہیں ہے. اس توفیق کا مالک بھی تو ہے. توجہ کیجئے گا. بغیر تیری دی ہوئی توفیق کے بھی شکریہ ممکن نہیں ہے. جناب داؤد نے کہا پروردگار ایک شکر کرنے جاتے ہیں دوسرے کے لیے مقروض ہیں, دوسرا کیا تیسرے کے لیے مقروض ہیں. پروردگار تیری بارگاہ میں شکرانہ نہیں ہوگا. مسکرا کے مشیت نے کہا میرے حبیب سجدے میں سر رکھ کے آواز دے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پروردگار تو سب سے بلند ہے. اسی لیے ہم نے اپنے بندوں کو صبح شام کھلایا. 24 گھنٹے تمہارے حوالے, زمین تمہارے حوالے, فضا تمہارے حوالے, کہکشاں تمہارے حوالے, سورج تمہارے لیے, چاند تمہارے لیے, یہ ساری صورتیں تمہارے لیے ہے. ہم نے حلال حرام سے زیادہ رکھا ہے. ہر موقع پر تمہارے لیے مباح چیزیں موجود ہے. دریا لبریز تمہارے لیے, سمندر تمہارے لیے, یہ فضا تمہارے لیے, یہ فرشتے تمہارے لیے, زمین کے سارے دفینے تمہارے لیے. کھاؤ جتنا کھانے چاہتے ہو لیکن 5 وقت میں ایک مرتبہ سر آ کے رکھنا اور آواز دینا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ہم تمہارا شکریہ سمجھ لیں گے لیکن ہم کسی صورت میں اپنی بارگاہ میں شرک برداشت نہیں کریں گے. عمر کے کسی حصے میں شرک برداشت نہیں ہے. اور جیسے اللہ کی ربوبیت میں کسی عنوان سے شرک برداشت نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے والدین کو اپنے برابر رکھ کے بتایا کہ جیسے کسی عمر میں شرک برداشت نہیں ہے اسی طریقے سے کسی بھی عمر میں والدین کی توہین برداشت نہیں ہے. پروردگار ان کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ کہ جیسے تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ویسے تم اپنے والدین کی زحمتوں کو شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اپنے کاندھے پر ماں کو لیے ہوئے 7 طواف مکمل کرنے کے بعد پیغمبر کی بارگاہ میں صحابی ہے, یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے, کیا میں نے ادا کر دیا؟ یہ شکر اللہ کی بارگاہ میں ہو گیا, ان کی زحمتوں کا نذرانہ ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا کتنے بدبخت ہو, اگر تمہاری اس زحمت کو دیکھا جائے تو تمہاری ولادت کے وقت جب ماں کی ایک چیخ ایک آہ نکلی تھی اس کا بھی شکریہ ادا نہیں ہوا, اس کا بھی شکریہ ادا نہیں ہوا. جان گرامی اب آپ توجہ, یہ وہ ہیں جو مادی, توجہ کیجئے گا جس کے لیے ہم نے تمہید بنائی, جو مادی جسمانی رابطے کا ذریعہ ہے والدین. اگر یہ نہ ہوتا ہم دنیا میں نہ آتے. تو جب ایک مادی, توجہ کیجئے گا, مادی وجود کو آنے کے لیے, ہم جیسے یہ مادی وجود کا مطلب یہ جو دکھتا ہے, اس کو آنے والے ذرائع کے ذمہ دار والدین کی زحمت کا نذرانہ ہم ادا نہیں کر سکتے, تو جو ہمارے مانوی والدین ہیں, اب آپ سے بہتر کون سمجھے, جو ہماری روح کے ذمہ دار ہیں, جو ہمارے ایمان کے مالک ہیں. پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و انا ابوا هذه الامه, اے علی ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں. توجہ کیجئے گا, اے علی جس طریقے سے دنیا اپنے والدین کی زحمتوں کا نذرانہ برداشت نہیں کر سکتی, اسی طریقے سے ہماری اور تمہاری محبت کا اگر کوئی شکرانہ ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں ہو سکتا. عزیزو نماز 4 سے 2 ہو سکتی ہے, روزہ معاف ہو سکتا ہے, حج بدل سکتا ہے, لیکن ولایت آل محمد 15 سال میں بھی واجب ہے, 14 سال میں بھی واجب ہے. عمر کے کسی حصے میں چلے ولایت معاف نہیں کی گئی ہے. صلوات پر یہ محمد و آل محمد پر. ایسا نہیں ہے کہ 70 سال کی عمر ہو گئی مولا علی کو چھوڑ دیجئے, نہیں محبت کم ہو جائے گی. نہیں, یا علی انا وانت ابو هذه الامه, علی ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں.
جس طریقے سے ان کے والدین کی ایک لمحے کے لیے اللہ نے، اور اس میں بالوالدین احسانا ایک لفظ ہے اس میں قرآن عربی ہے، بالوالدین احسانا، فی الوالدین نہیں کہا گیا، بل اور فل میں فرق ہے، فی اور با میں فرق ہے۔ با کا مطلب یہاں جو ایک سادہ لفظ میں ہم کہتے ہیں کہ نیکی اپنے والدین کے ساتھ ہر آدمی کرنا چاہتا ہے، شاید کوئی بدبخت ہوگا جو نہ کرنا چاہتا ہو، لیکن دستور اب بدل گیا ہے۔ اسی دستور کو اللہ نے قرآن میں لحاظ کیا ہے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے نہیں، تو ہم کو جانتا ہی، ہماری عادتوں کو جانتا ہی کہ کیسے مزاج کے چالاک قسم کے لوگ ہیں۔ نہیں، یہ پیسہ ہوگا، ایک اچھی سی گاڑی خرید دیں گے، ایک نوکر دیں گے، والدین کو گھماتے رہو، خوش رہیں گے، بس ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ نے بالوالدین کیا۔ جو نیکی تمہیں کرنا ہے خود کرو، نوکر کے ذریعے سے نہیں۔ والدین کا جوتا تم اٹھاؤ، وقت تمہارا خادم نہ اٹھائے۔ بالوالدین احسانا یعنی تم بذات خود اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ایسا نہیں نرس لا کے دے دیا، وہ دوا کھلائے، وہ پھل کھلائے، نہیں، وہ نیکی ہے، لیکن جو کمال نیکی تمہارے ہاتھ سے کھلانے میں ہے اس میں وہ نیکی نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا بالوالدین احسانا، یعنی خرید کے نیکی ممکن نہیں ہے کہ وہ مقام جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ خرید کے حاصل کر لیا جائے۔ تو جیسے یہ خرید کے نیکی ممکن نہیں ہے، ویسے ولایت آل محمد بھی اگر کوئی چاہے ہم تمہیں 200-400 روپے دے رہے ہیں، جاؤ آج امام حسین کی طرف کی بارگاہ میں ہماری طرف سے رو کے آ جاؤ، نہیں عزیزان گرامی، یہاں بھی آپ کو آنا ہے تو جیسے والدین کی نیکی خود سے کرنا ہے ویسے محبت آل محمد بھی خود سے انجام دینا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم ساری دنیا کی مستیوں میں گم ہو جائیں اور اس کے بعد کسی کو کہیں جائیے آپ محفل کیجئے، مجلس کیجئے ہماری طرف سے، ہم بری ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا عزیزان گرامی، ہمارا سوال ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری کتاب ہم خود پڑھیں گے میدان محشر۔ تو پیغمبر نے فرمایا شرع لکم من الدین، اے ابو ذر، دین کے قانون کو جو اللہ نے پیش کر دیا، ما وصا بہی نوحن، اور اسی دین کے قانون کی وصیت کی، تو قضا فیصلہ ہو گیا، معاف نہیں ہوتا، امر فیصلہ ہے، معاف ہو سکتا ہے، وصیت بھی معاف نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے جناب نوح کو دین کی وصیت کی تھی۔ وہ کون سا دین ہے جس کی وصیت کی تھی؟ آگے کر چل کے قرآن نے کہا الذین اوحینا الیک، اے میرے حبیب وہ جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی جو وحی کی تھی اسی وحی کو ہم نے نوح کو وصیت کی تھی۔ کون کہہ رہا؟ پروردگار۔ اور جو وصیت نوح کو کی تھی ما وصینا بہ ابراہیم، اور وہی وصیت ہم نے بے عینہ جناب ابراہیم کو کی، موسیٰ اور موسیٰ کو، عیسیٰ اور عیسیٰ کو، یعنی یہ وصیت کا سلسلہ جو میسج ہے اس کو ہم نے کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ اسی معیار سے ہم وصیت کرتے چلے جائے کہ یہ ہمارا پیغام کبھی رکنے نہ پائے، پہنچے۔ جو وصیت کی وہ وصیت کیا ہے؟ ما اوحی الذین اوحینا الیک، یہ وہی وصیت ہے جو ہم نے آپ پر وحی کی، یعنی پیغمبر پر یہی وصیت وحی کی گئی، دیگر انبیاء کو وصیت کیا گیا۔ اس کا مطلب کوئی ایک ایسا میسج اللہ دینا چاہتا تھا کہ جو دوسرے انبیاء کے لیے وصیت کے طور پر تھا وہی میسج، اور پیغمبر اس کے لیے وہی میسج بطور وحی پر تھا، اس لیے کہ وہی پیغمبر پر ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ وحی کیا تھی؟ جو جناب نوح کے لیے وصیت تھی، جناب ابراہیم کے لیے وصیت تھی، جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وصیت تھی، اور پیغمبر کے لیے وحی تھی۔ یہ وحی کیا ہے؟ توجہ، اگر بات پہنچا دو، توجہ کیجئے کہ یہ وحی کیا ہے۔ اور اتنا محکم پیغام ہے، اتنا بڑا پیغام ہے کہ اللہ نے وصیت سے تعبیر کیا ہے، اور وصیت سے اس لیے تعبیر کیا کہ سب بدل سکتا ہے، وصیت نہیں بدل سکتا۔ ہمارے دستور میں بھی ہے، مرنے والے نے اگر وصیت کر دی تو اس میں کوئی قلم نہیں چلا سکتا، بس جو وصیت ہے اس پر آپ کو عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی اس کا مطلب اتنا بڑا پیغام ہے کہ یہ پیغام کسی صورت سے معاف نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، یہ پیغام یاد رکھیے، حیات بعد الموت، یہ پیغام کسی صورت سے معاف نہیں ہے۔ تو کہاں یہ وصیت کی گئی؟ آئیے پڑھیے سورہ نجم،
بلایا اللہ نے پیغمبر اسلام کو معراج پر اور آواز دی اوحینا الی عبدہ ما اوحا، میں نے جو ہم کو وحی کرنا تھی میں نے اپنے بندے پر وحی کر دی۔ وہاں بھی کہا میرے حبیب ہم نے وہی وصیت کی جو وصیت ہم نے انبیاء کو کی تھی، اور وہی یہاں بھی اللہ نے کہا ہم نے وہی کی ہے جو ہم کو وہی کرنا چاہیے تھی۔ عزیزو جب یہ آواز پردے کے پیچھے سے آئی اور اللہ نے کہا میرے حبیب اب ادن منی ہمارے قریب آ جاؤ، اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ کعبہ قوسین او ادنا، اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمان یا اس سے کم کا۔ تو پیغمبر اسلام کو اسی سورہ نجم میں کہا گیا کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے ایک آیت کبریٰ دکھائی جس کے لیے اللہ لے گیا تھا، اور اسی آیت کبریٰ کی وصیت اللہ نے کی اوحینا الی عبدہ ما اوحا، اے میرے حبیب ہم نے اپنی آیت کبریٰ کی وصیت تم کو کر دی، ہم نے اپنی آیت کبریٰ کی وحی تم پر کر دی۔ یہ وہی ہے جس کی وصیت نوح کو بھی ہو چکی ہے، جس کی وصیت موسیٰ کو بھی ہو چکی ہے، جس کی وصیت ابراہیم کو بھی ہو چکی ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسا میسج تھا جو جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک بطور وصیت آ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام آخری نبی کے زمانے میں بطور وحی آیا، اور پیغام اتنا بڑا تھا کہ نماز تو یہاں آئی، روزہ یہاں آیا، حج یہاں آیا، سارا پیغام زمین پر اتار دیا، لیکن یہ وصیت میرے حبیب اتاری نہیں جائے گی، تمہیں آ کے دکھائی جائے گی۔ توجہ کیجیے، اب تو جاگیے عزیزو، سینکڑوں مجلس آپ سن چکے ہیں، میرے حبیب تمہیں دکھائی جائے گی۔ پروردگار وہ دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے حبیب نے دیکھا، اور قرآن کہہ رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، اور جو کچھ پیغمبر نے عالم معراج میں دیکھا پیغمبر کے دل نے جھٹلایا نہیں، یعنی جو دیکھا صحیح دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اور پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھنے میں کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے۔ عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے جس کو رسول نے معراج پر دیکھا اس کو پہلے دیکھ چکے تھے۔ تو بولو بھائی، جس کو رسول نے معراج پر دیکھا اس کو دیکھ چکے تھے، اسی لیے تو کہا راآ کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہر بظاہر دیکھنا، چیز کو دیکھنا۔ جیسے سکون، یا آپ بیٹھے ہیں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، اسے کہا جاتا راآ۔ اسی لیے رؤیت الہلال، چاند کو دیکھنا آنکھوں سے۔ عزیزان گرامی یعنی جس کو دیکھا وہ مجسمے میں موجود تھا، یعنی وہ پروردگار نہیں تھا لیکن پروردگار کے پہلو میں ضرور تھا۔ اب اس سے زیادہ وصیت میں کیا کروں گا زیادہ گرامی؟ جس کو ما زاغ البصر وما طغى، پیغمبر کی آنکھ نے اس کو دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی، یعنی دل نے گواہی دی اے اللہ کے حبیب جس کو دیکھا صحیح دیکھا ہے، اور اسی کو دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ میرے معبود کس کو بلایا تھا؟ آواز قدرت آئی، میں نے اپنے حبیب کو بلایا تھا اسی لیے کہ ہم 2 پیغام دے دیں، جس کو دکھانا چاہتے ہیں ہم آیت قرآنی میں تمہیں سنا بھی دیں، معراج بلا کے تمہیں دکھا بھی دیں۔ اور شاید یہی وجہ تھی جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع چلا، غدیر میں روکا گیا، پیغمبر سے کہا گیا ما انزل الیک من ربک، جو وحی ہو چکی ہے اسے پہنچا دو۔ عزیزان گرامی پیغمبر نے نماز دکھائی نہیں، روزہ دکھایا نہیں، بتا دیا۔ یہاں کہا کہ نہیں، یہ پیغام دکھایا بھی جائے گا، من کنتوں کے ذریعے سے سنایا بھی جائے گا۔ آپ نے غور کیا؟ اسی کو اللہ کہہ رہا ان اقیم الدین، اے انبیاء یہ پیغام پہنچاؤ۔ ولایت ہر زمانے میں واجب تھی، ہم نے انبیاء سے اسی بات کا عہد لیا، ہم نے انبیاء سے اسی بات کا میثاق لیا۔ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔
اسی لیے میرے حبیب ان اقیم الدین اس کو پہنچاؤ، یہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ لا تتفرقوا بہ، علی کے بارے میں اختلاف نہ کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، میں عربی میں تم کو بتا دے رہا ہوں، جب تم اعلان ولایت علی کرو گے تو کچھ مشرکین بیٹھے ہوں گے، ان کو ناگوار گزرے گا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، جب تم یہ ولایت کا پیغام پہنچاؤ گے تو مشرکین کو نہیں ہضم ہوگا۔ اسی لیے ہم حضرت جامع کبیرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ من جاہد بکم کافر، جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ من حرب بکم مشرکون، جس نے آپ سے حرب کیا، جنگ کیا، آپ کا مقابلہ کیا، وہ مشرک ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے ذہن کو میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں، وقت ہمارے پاس بالکل نہیں ہے۔ جب ایسے لوگوں کو جو منکرین ولایت آل محمد علیہ السلام ہیں، اب ان کو قرآن نے کیا کہا کہ ہم رجعت کے میدان، رجعت کے مقام پر ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، دوسرا یہاں سے کنٹینیو کرو کہ مومن محض آئے گا اور جو کافر محض ہوگا وہ آئے گا۔ یعنی میں موت کے بعد جو رجعت ہوگی دو صورتوں میں، جو کل میں بیان کر چکا ہوں، یا تو مومن محض خالص مومن، یا خالص کافر جو صرف کافر رہا ہو، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہ رہا ہو۔ جب اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا تو آواز دے گا امت ترسنتین وحیم ترسنتین، پروردگار تو نے مجھے 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ موت کیوں؟ فاعترفنا بذنبنا فهل خروج الی سبیل، پروردگار میں اپنے اس گناہ کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے کیا کوئی راستہ ہے کہ اس منزل سے ہم نکل جائیں، ذلت سے؟ آواز قدرت آئی، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم تدعون الی الایمان فتکفرون۔ نہیں، آج تمہیں کوئی فرصت نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ولایت علی کا انکار کیا ہے، ینادون، انہیں آواز دی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، کل تم اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی عروج کی بنیاد پر، اپنے ہیکل ہونے کی بنیاد پر میرے علی کی ولایت کا انکار کرتے رہے۔ آج تمہارے غضب سے زیادہ غضب، بڑا غصہ اللہ کا ہے، پروردگار عالم کا۔ استدعون الی الایمان، جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تم چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ استدعون الی الایمان سے کیا مراد ہے؟ کہا جہاں جہاں بھی ہم نے اپنی امت کو علی کی طرف بلایا ہے اور جس نے بھی آنے سے انکار کیا، اس آیت کا مصداق قرار دیا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، میں ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ہم میں بھی بہت سے لوگ جلدی مصلحتاً بدل جاتے ہیں۔ قرآن نے سختی سے مذمت کی ہے۔ ابن عباس سے کہا، ابن عباس، میں جب معراج کی منزلوں کو طے کر کے پہنچا تو خداوند عالم نے کہا میرے حبیب آج تمہیں کچھ چیزیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یا معبود کیا عطا کرنا چاہتا ہے؟ سب تو دے چکا ہے۔ کہا نہیں میرے حبیب، آج تجھے کوثر عطا کریں گے، تمہارے بھائی علی کو سلسبیل عطا کریں گے، اے میرے حبیب آج تمہیں نبوت کا منصب عطا کریں گے، اور تمہارے بھائی علی کو اپنا جانشین معین کریں گے۔ جناب ابن عباس سے پیغمبر اسلام نے کہا جب میں چل رہا تھا اور اللہ نے سارے منصب دے دیے تو میں عرش کے داہنی جانب کھڑا ہوا، سارے فرشتے علی کو سلام کر چکے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب اب تم آسمان سے زمین کی جانب دیکھو۔ جب میں نے آسمان سے زمین کی جانب دیکھا تو ہمارے سامنے سے آسمان کے 7 پردے ہٹا دیے گئے، اور میں نے دیکھا کہ علی اپنے گھر میں بیٹھ کے آسمان کی بلندی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اور علی کے درمیان سارے پردے ہٹا لیے۔ اللہ نے کہا، ابن عباس کی روایت ہے، ابن عباس اللہ نے ہم سے کہا یا علی، یا رسول ہے میرے حبیب اپنے علی سے گفتگو کرو اور میری وصایت و ولایت کا اعلان کرو۔ اے علی میں نے تم کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ دیکھو علی جواب کیا دیتے ہیں، اے ابن عباس ہم نے اس آسمان کی بلندی پر زمین پر بیٹھے ہوئے علی سے گفتگو کی۔ توجہ کیجئے گا، زمین پر بیٹھے ہوئے علی کو گفتگو کی۔ روایت کا فقرہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ زمین کی طرف دیکھو، اور جب پیغمبر اسلام نے دیکھا تو علی پہلے سے دیکھ رہے تھے۔
بتاؤ، مجھے نہیں معلوم کیا کہاں جا رہے ہیں. پہلے یا تو بتائیے عزیزان گرامی، پیغمبر سے پہلے علی کو پیغام پہنچ چکا تھا کہ آپ تیار رہیے، یا تو اب اس کے بعد پیغمبر نے اس کی وضاحت کی. اس دن اللہ نے طے کیا میرے حبیب آج کے بعد جو جو چیز آپ دیکھیں گے وہی ساری چیزیں علی دیکھیں گے. اے میرے حبیب جیسے تم سوتے ہوئے ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہو ویسے علی بھی سوتے ہوئے ساری چیزوں کو دیکھیں گے. عزیزان گرامی اے میرے حبیب میں نے علی اور تم میں کوئی فرق نہیں رکھا، بس فرق یہ ہے کہ تم نبی ہو وہ تمہارا وصی ہے، ورنہ نفس کے اعتبار سے نبی اور علی دونوں برابر ہیں. عزیزان گرامی اس کے بعد جناب ابن عباس سے کہا ابن عباس سنو، میں وصیت تم سے کر کے جا رہا ہوں کہ ساری دنیا اپنا راستہ بدل دے، تم راستہ نہیں بدلنا. یا رسول اللہ کدھر چلیں؟ کہ جدھر علی چلتا چلا جائے علی کے ساتھ چلتے جانا، جدھر علی مڑتے چلے جائیں علی کے ساتھ مڑتے چلے جانا. یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ اپنے دشمن سے زیادہ غضبناک علی کی ولایت کے منکر سے ہوتا ہے. یہ روایت کے فقرے ہیں کہ جناب مریم کو اللہ کی بیٹی کہا ہے دیگر مذاہب نے اور شرک قرار دیا. اللہ نے کہا یہ گناہ ایک طرف، علی کی عداوت ایک طرف. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ان کا آنے کا انداز یہ ہوگا کہ وہ آگ کی زنجیر میں بندھے ہوئے ہوں گے اور ہر زنجیر کے ٹکڑے سے 300 شعلے نکل رہے ہوں گے. ہر شعلے پر شیطان تھوک رہا ہوگا. ان سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو آواز ہے کہ یہ منکرین ولایت علی ہیں. اب یہ اس وقت آواز دیں گے یا حسرتا علی ما فرطوا فی جنب اللہ، اے پروردگار میں آج اپنے اوپر افسوس کرتا ہوں کہ ہم نے دنیا میں جنب الہی کو چھوڑ دیا تھا. جنب کیا ہے؟ جنب کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس مسجد میں افراد ہے یا رسول اللہ قرآن میں جنب اللہ کون ہے جو کہا گیا علی ما فرطوا فی جنب اللہ. یہ جنب کہتے ہیں پہلو کو، اس کو جس کے اوپر پورا جسم ٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو جنب کہتے ہیں عربی میں. اگر یہ نہ ہو تو جسم گر جائے. جنب ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار انہوں نے کیا تھا. یا رسول اللہ یہ قرآن میں جنب اللہ کون ہے؟ کہا قرآن میں جنب اللہ وہی ہے جو قرآن میں حبل اللہ ہے. کہا یہ حبل اللہ کون ہے؟ جنب اللہ تو پتہ ہی نہیں حبل اللہ. پھر رسول اللہ نے کہا کہ حبل اللہ کون؟ کہا قرآن میں وہی جو عروۃ الوثقی ہے. کہا یہ کون؟ اس نے میں صحابہ کرام بیٹھے، پیغمبر نے فرمایا انتظار کرو. جیسے ہی سارے صحابہ کرام منتظر تھے کہ اس کو کیسے سمجھا جائے کہ جنب اللہ دین کا جنب کون ہے، جس کے اوپر دین ٹکا ہے وہ کون ہے. اتنے میں امیر المومنین مسجد میں داخل ہوئے. پیغمبر نے فرمایا ھذا جنب اللہ، ھذا حبل اللہ، ھذا عروۃ اللہ الوثقی. یہی اللہ کا جنب ہے، یہی اللہ کی الوہیت کا پہلو ہے. اگر علی کو ہٹا دیا جائے دین ختم ہو جائے گا. یہ اللہ یا رسول اللہ تو یہ یا حسرتا افسوس ہم نے اس جنب کو چھوڑ دیا. آج اس لعنت ملامت اور اس ذلت میں ہم گرفتار اس لیے ہیں کہ ہم نے در علی کو چھوڑ دیا. عزیزان گرامی یہی سے کل بات کا آغاز کریں گے. جو پیغام ہے وہ یہ ہے. یہ مجلسیں کیوں، یہ احتجاج کیوں، یہ اس قسم کی روایتیں کیوں یہاں سے پڑھی جاتی ہیں، تبرہ کیوں؟ یاد رکھیے قرآن نے کہا لا تتفرقوا بہ، علی کے بارے میں اختلاف نہ کرنا. جتنی کوشش امیر المومنین نے اتحاد کی ہے کسی شخص نے نہیں کی ہے.
دلیل ہے ہمارے پاس. ولایت خلافت چھین لی گئی، ظاہری خلافت. ولایت تو کسی میں بس کی بات نہیں ہے مولا سے چھین سکے. لے لیا. کیوں لے لیا؟ کبھی غور کیا ہے؟ اتنا خوبصورت اللہ کا ولی، اتنے علم و حکمت کا مالک، جانشین رسول، کیوں چھوڑ دیا لوگوں نے؟ فدق لوٹنے سے پہلے خلیفہ دوم نے خلیفہ اول سے کہا کہ اگر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہو تو 3 کام ضروری ہے، اور وہ 3 کام کرنا ہے. کیا وہ کیا ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے حریص اور لالچی ہیں، انہیں خریدو. کہ ان کو خریدنے کے لیے کیا چاہیے؟ کا پیسہ. کہ وہ تو ہے نہیں. کہ اہل بیت کو کمزور کر دو پیسے سے. وہ کیسے کمزور ہوگا؟ فدق چھین لو. فدق کیا تھا؟ فدق جناب نوح کی اولاد میں ان کے بیٹے کا نام حام تھا، حام کے بیٹے کا نام فدق تھا. یہ پوری ملکیت اس شخص کی تھی. کتنا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا باپ. فدق اس زمانے میں جب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دیا تھا 40,000 درہم اس فدق کی آمدنی تھی. دینار سونے کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. 11 درخت پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے اس باغ میں لگایا تھا، اس ملکیت میں، جس سے جو کھجوریں نکلتی تھی جناب سیدہ کی اولاد کی طرف سے حاجیوں کو تحفے میں دیا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ جناب محیص ابن مسعود کو جب بھیجا یوشع ابن نون نے یہودی کے پاس، جس کے پاس یہ فدق موجود تھا، اور یہ قرارداد ہوئی، صلح ہوئی، تو محیص ابن مسعود انصاری گئے یوشع ابن نون یہودی کے پاس. تو اس نے کہا کہ جنگ روک لو، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے. اسی صلح کی ملکیت کو مال فی قرآن میں کہا گیا. مال فی اسے کہتے ہیں کہ جس مال کو حاصل کرنے میں مسلمانوں نے کوشش نہ کی ہو، گھوڑا نہ دوڑایا ہو، جنگ نہ کی ہو تلوار. اس لیے کہ جب جنگ کے مقابل میں کوئی مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور صلح کے مقابل میں کوئی مال ہوتا ہے اس کو مال فی. وہ مال صرف رسول کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. بہت تیزی کے ساتھ اس کا رابطہ مسائل. وہ مال کسی کا نہیں ہوتا، صرف رسول کا. جنگ خیبر میں رکی جنگ خیبر، اور خیبر میں جو صلح ہوئی، صلح کے مقابل میں جو فدق دیا گیا، اور قرآن نے کہا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، میرے حبیب یہ تاری ملکیت اپنے عزیز رشتہ داروں کو دے دیجئے جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں. قریب ترین میں جناب سیدہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، رسول اللہ کے. دے دیا پیغمبر اسلام نے سب کے سامنے. مسلمان کہتا ہے نہیں دیا، میراث نہیں تھی. اگر میراث نہیں تھی اور رسول میراث نہیں چھوڑتے تو تم کس میراث کی بنا پر پیغمبر کے پہلو میں دفن ہو؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت دفن ہونا حرام ہے، اور شریعت کہتی ہے اگر معلوم ہو جائے حکم تو جنازہ اٹھا کے پھینک دو، اس لیے کہ یہاں دفن وہ رسول کی ملکیت تھی. اگر رسول ترکہ اور میراث نہیں چھوڑتے تو تم کس کے ترکے میں دفن ہو؟ اب یا تو دوسری کوئی صورت ہے، یا تم حرام زمین میں دفن ہو. ملکیت صحیح نہیں ہے اور تمہارا جنازہ نکال کے پھینک دیا جائے. اسی لیے روایت موجود، بہت احتیاط سے کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے وارث فاطمہ آئے گا پہلا کام یہی کرے گا، صلوات محمد و آل محمد پر. کسی اور کی ملکیت میں دفن ہونا حرام ہے. شریعت کو حکم نفس قبر کرو، کھودو لے جاؤ. جب رسول ملکیت چھوڑتے ہی نہیں تو دفن تو آپ کا رسول کے حجرے میں ہے، تو کس کی ملکیت میں دفن ہے؟ میراث کس کی ہے؟ وہ تو سب اللہ کا ہے. کہاں چلے؟ کس کی اجازت سے چلے؟ غرض فدق چھین گیا. کبھی کبھی موقع ملے فدق پورا پڑھیں گے. مولا علی نے کیا کیا؟ خاموش رہے. جو دلیل دینا تھی دے چکے، نہیں کیا، لڑائی نہیں کی.
اس کے بعد امام نے کیا کیا؟ پیغمبر کی وصیت کے مطابق امام سجاد نے جو زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں، امام سجاد کی پڑھی ہوئی زیارت ہے. اس زیارت کے لیے حکم ہے کہ جس کے بھی روزے پہ جانا یہ زیارت ضرور پڑھنا. اس کو پڑھنے سے پہلے امام نے فرمایا تھا امیر المومنین کو، السلام علیک یا اول المظلوم. کس نے کہا؟ بیمار کربلا جس نے مصیبت کے پہاڑ اپنی آنکھوں سے دیکھے برداشت کیوں کہا؟ یہ سنیے. اور اس روایت کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے سب مٹ جائے، ذکر اہل بیت نہ مٹنے پائے. مصلحت کا شکار نہ ہوئیے گا. پیغمبر اسلام کے مرنے کے بعد، وفات کے بعد، ان کی رحلت مبارک کے بعد، پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد امیر المومنین گھر سے نہیں نکلتے. لوگ دخل بات کرتے ہیں. امام نے کہا نہیں، رسول کی وصیت ہے کہ دوش پر رضا اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قرآن نہ جمع کر لے. روایت جناب سلمان فارسی سے. قرآن جمع کر لیا. قرآن جمع کرنے کے بعد امیر المومنین آئے، صلی رکعتین عند قبر النبی، 2 رکعت نماز پیغمبر کی قبر کے پاس امیر المومنین نے پڑھی. جمع کیا ہوا قرآن کو پیغمبر کے قبر مقدس میں رکھا اور گواہ بنا، یا رسول اللہ جو ذمہ داری علی کو دی تھی وہ علی نے پوری کر دی. اس کے بعد اس قرآن کو لے کر کے امت کے سامنے مسجد میں آئے اور بآواز بلند امیر المومنین نے کہا، یہ وہی قرآن ہے جس کو پیغمبر نے جمع کروایا ہے. اس کی ایک ایک آیت رسول نے ہمارے سامنے تلاوت کی ہے اور ہم نے اس کو لکھا ہے. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے مفہوم اور مطلب کو ہم نہ جانتے ہوں. سارے صحابہ کے درمیان خلیفہ اول ملون آگے بڑھا، اس نے کہا لا حاجت لنا ولا فی، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. امام نے قرآن بند کیا، مسجد سے نکلے. طلحہ نے پکڑ لیا، علی اس قرآن کا کیا ہوگا؟ کہا علی نے حجت تمام کر دی ہے، اب ہماری حجت کا انتظار کرو. اب تم اپنی تباہی اور بربادی کا سامان فراہم کر چکے. مولا کائنات آئے، گھر میں ابا بچھائی، زمین پر بیٹھے، قرآن کو اپنی گود میں لیا اور بیچ سے کھولا، چند آیتوں کی تلاوت کی. روایت کی فکر ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا رونے لگے. اتنے میں جناب عقیل آئے، امام کو دست مبارک پکڑا. ابو الحسن آپ رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، کس نے رلایا آپ کو؟ مولا نے فرمایا بھائی عقیل، اب امت کی تباہی پر علی ہو رہا ہے. اے کاش یہ میرا قرآن امت لے لیتی تو دین کا شیرازہ، دین کی بزرگی، دین کی اہمیت کم نہ ہوتی. عزیزو، تیسری کوشش جو امیر المومنین نے کی وہ یہ کی. امام حسن امام حسین کو لیا، کم سن ہے. جناب سیدہ کو لیا، سواری پر سوار کیے، ایک ایک دروازے پر گئے. تم غدیر بھول گئے ہو، تمہارے سامنے ہماری ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے. تم دین کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم گواہی کے طور پر جاننا چاہتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے گواہ ہیں، پیغمبر کی بیٹی گواہ ہے. عزیزان گرامی، لیکن کسی نے جناب سیدہ کی گواہی کو قبول نہیں کیا. کسی نے جناب سیدہ کی گواہی کو قبول نہیں کیا. اب بھی ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی تھی، اس مسجد میں سارے مسلمان بیٹھے تھے. بی بی نے اس آیت کی تلاوت کی، ان جہنم محیطۃ بالکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار ہو گئی. وہاں کون بیٹھا تھا؟ سارے کافر بیٹھے تھے، مسلمان بیٹھے. لیکن بی بی نے کہا نہیں، جو ہمارا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو علی کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں. عزیزو، یہ لوگ دین میں داخل اسی لیے ہوئے تھے کہ دین کی تصویر کو مٹا ڈالے، اور مٹا ڈالا ہے. آپ غور کریں، اکثریت آج گمراہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟
روز اول یہ کیوں جناب زینب کبریٰ نے فرمایا تھا میرا بھیا حسین تو سقیفہ میں شہید ہو گیا تھا، یوم الاثنین حسین مار دیا گیا، یعنی جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی میرے گھر کے قتل کی سازش شروع ہو گئی تھی۔ سنیں گے عزیزو، پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر نانا رسول خدا نے یہ کہا ہوتا، روایت فقرے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد جتنی مصیبت اہل بیت پر ڈھا سکتے ہو ڈھانا، تو شاید اتنی مصیبت نہ ہوتی جتنا میرے نانا کے منع کرنے کے بعد ڈھائی گئی ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو ہم پر گزری ہو نہ گزری ہو، اگر نہیں گزری ہے تو پچھتائے گی۔ عزیزان، کتنا ستایا گیا اہل بیت کو، کتنا رلایا گیا۔ امام حسین نے یہ کہا نا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ کس جنگ میں چھوٹے چھوٹے بچے مارے جاتے ہیں، کس جنگ میں پانی بند کر دیا جاتا ہے، کس جنگ میں عورتوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اسلام کو فتح ایران سے ہوئی تو 2 عورتیں قید ہو کر کے آئیں، جناب محمد ابن ابی بکر کی زوجہ اس میں شامل ہے، جو امام امیر مومنین نے آزاد کرا کے شادی کروائی۔ امیر مومنین کی نظر پڑی بادشاہ کی بیٹیاں قید ہیں، امام نے کہا ان کا ہاتھ کھول دو، ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ان کے ہاتھ میں رسی باندھ دیجیے۔ میں کہوں گا مولا دوسری خواتین کے لیے یہ ڈر، آپ کی بیٹی تو ایسی بیٹی ہے جس کی آواز کو لوگوں نے نہ سنا ہو، جس کی صورت کو چاند نے نہ دیکھا ہو، وہ بیٹی کیسے بلوے عام میں آئے گی؟ زینب کبریٰ جبل الصبور ام المصائب، ایسی عظیم خاتون، کتنا صبر اس عظیم خاتون نے کیا۔ جناب عبداللہ سے کہا عبداللہ اگر میرا بھیا مدینے سے چلا گیا اور ہم اپنے بھیا کے ساتھ نہ گئے، ادھر مدینے سے حسین جائیں گے، ادھر میری روح نکل جائے گی۔ اے عبداللہ مجھے روکنا نہیں، میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ جائیے کربلا انشاءاللہ نصیب ہو، جو لوگ نے دیکھا ہوگا جو خیام حسینی جہاں بنے ہیں، مخیم وہ جگہ اطراف میں خیمے بنے، بیچ میں 2 خیمے کی جگہ ہے، ایک پردے کا فاصلہ تھا جناب زینب اور امام حسین کے خیمے کے، اتنا قریب رکھا تھا کہ میرا بھائی مجھ سے جدا نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، اس قدر بہن بھائی کی محبت تھی۔ جناب عبداللہ آئے، دونوں بچوں کو لے کر کے آئے، کہا میں نہیں جا سکتا، امام کا حکم نہیں ہے، یہ میرے بچے ہیں، ان کو لے جاؤ، میرے آقا پر میری طرف سے صدقہ کر دینا، نذرانہ پیش کر دینا۔ جناب زینب خوش ہو گئی اور محمد کو لے کر کے آئی۔ عزیزوں، قربانی کا وقت شروع ہو گیا، ماں ہے، ساری دنیا اپنے بچوں کو زندہ رہنے کی تلقین کرتی ہے، سمجھاتی ہے۔ عزیزان گرامی، زینب پوچھ رہی ہے میرے بچوں کب تک زندہ رہو گے، کب اپنے ماموں پر جان قربان کرو گے؟ ایک مرتبہ محمد نے کہا ماں مجھے مرنے کی اجازت دلا دیجئے، ہم میت مقتل میں جانا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے سید الشہداء کے پاس آئی، بھیا میرا نذرانہ تو قبول کر لو۔ زینب کو دیکھ کے فرمایا اے میری بہن زینب، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے اجازت دے دوں؟ جناب زینب کے سرات پر اجازت دی، عباس کو بلایا، ہے میرے بھیا عباس ان کو سجاؤ سوارو، تاریخ کے دگنا مقتل کہتا ہے۔ جناب عباس نے ان کو چھوٹے چھوٹے امامے پہنائے، تلوار کو گردن حمائل کر دیا، اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار کیا، آؤ جاؤ میرے شہزادو۔ ایک ماں ہے جو خوش ہو کے اپنے بچوں کو مقتل بھیج رہی ہے۔ دونوں بھائیوں نے جنگ کیا، میں نے جملے سمیٹ لیے عزیزوں، دونوں بھائیوں کو مقتل بھیج دیا۔ اب جو مقتل میں آئے لڑتے لڑتے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ عزیزوں، ارباب مقاتل کہتے ہیں، جملہ علماء بیان کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کی جب خبر جناب زینب تک پہنچی، اے زینب تمہیں مبارک ہو، تمہارے بچوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ ارے زینب گھبرا گئی، ہاتھ کو اٹھا دیا، پروردگار میری آبرو خطرے میں، کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے۔
میرے شہزادے پانی نہ پیوے، کئی روز کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن ماں کے لاڈلوں نے پانی کو ہاتھ نہ لگایا۔ عزیزو، جب چاروں طرف سے گھیر کر کے حملہ کرنا چاہا اور قابو نہ کر سکے تو اسی اثنا میں جناب اون کو ایک ایسا گرز پڑا، زمین پر آ گئے۔ جب بھائی نے پلٹ کے بھائی کو دیکھنا چاہا، دوسرے بھائی کو گرز پڑا، دونوں بھائی زمین پر آ گئے۔ آواز دی مامو جان، اللہ اکبر۔ دونوں بھائیوں کا جنازہ مقتل سے آ رہا ہے، جناب زینب خیمے میں ہے۔ عزیزو، جناب زینب کو تمام خواتین نے آ کر پرسہ دینا شروع کیا۔ کیا ہو گیا؟ زینب تمہارے بچے دولہا بن کے آئے ہیں، زینب تمہارے بچے خون میں نہا کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ماں وہ منظر نہ دیکھے جو زینب کبریٰ نے دیکھا۔ بی بی اپنے مقام سے اٹھی، امام کے خیمے میں آئی، دو جنازے رکھے ہوئے ہیں، دو پونجیاں تھی جو خرچ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دونوں جنازوں کے درمیان گھٹنے ہو کر زینب بیٹھی۔ عزیزو، روئی نہیں بی بی، ایک جملہ فرما، میرے بچوں مجھے معاف کر دینا، ہم تم پر رونے نہیں آئے ہیں۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میرا نذرانہ قبول کر لو۔ عزیزو، زینب روئی نہیں، ماں ہے اپنے بچوں پر روتی نہیں۔ اے میرے شہزادہ مجھے معاف کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہیں گے اپنے بھیا پر ماتم کریں گے، اپنے بھیا پر روئیں گے۔ زینب بچوں پر نہیں روتی، قافلہ اسیر ہو گیا، روئی نہیں۔ ایک مرتبہ مقتل سے قافلہ چلا، دونوں بھائیوں کا سر نیزے پر آیا، ماں کی نظر نیزے پر گئی، دونوں بھائیوں کو دیکھ کر کے سر جھکا لیا، اپنے بچوں پر روئی نہیں۔ زینب نہ جانے کیسا جگر تھا، نہ جانے کیسا صبر تھا بی بی کا، اپنے بچوں پر روتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، جب ایک مرتبہ قافلہ رہا ہونے لگا، شہداء کے سر واپس ہو رہے تھے، علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے لیا، قاسم کا سر آیا، جناب ام فروا نے لے لیا، جناب عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے کلیجے سے لگا دیا۔ سارے سر جب تقسیم ہو گئے، دو ننھے ننھے سر رہ گئے۔ ارے انہیں کوئی لینے والا نہیں۔ ایک نشے سے خاتون کہتی ہے کہ ان کی ماں مر گئی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ 4 محرم ہو گئی عزیزو، یہ پرسہ دے لیجئے، رہے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ دنیا عزیزو مہلت نہیں دیتی، ہمارے پاس سوائے مظلوم کربلا کے رونے کے علاوہ کوئی سامان نہیں ہے۔ سیدہ بخشوائیں گی عزیزو، بی بی آئی ہوگی نا، ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی ہوگی، ارے میرے لال کے عزادار رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے فرمایا، اے بی بی یہ جملہ نہ کہو، ان بچوں کی دکھیاری ماں میں ہوں۔ اپنے بچوں کا سر لیا، چاند سے بچوں کا سر لینے کے بعد کہا، اے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں تم پر ماتم نہیں کر سکتی، میں نے اپنے بھیا سے وعدہ کیا ہے نا، اپنی ماں سے کہا ہے اپنے بھائی پر روؤں گی۔ عزیزو سر کو رکھ دیا۔ ہاں عزیزو، ماں ہے نا، کربلا میں نہیں روئی، راستے میں نہیں روئی، قید خانے میں نہیں روئی، جب آزادی ہوئی نہیں روئی، جب مدینے آ گئی استقبال ہوا بی بی نہیں روئی۔ ہاں عزیزو، جناب عبداللہ چوتھے امام کے پاس آئے اور ایک فرمایا، اے میرے آقا آپ اجازت دیجیے اپنی پھوپھی کو، ہمارے گھر میں سناٹا چھایا ہے، ہمارے گھر میں ویرانہ سا ہے، تنہائی ہے، اب دل نہیں لگتا، شہزادی سے کہیے گھر کو زینت بخشے۔ ایک مرتبہ امام سجاد آئے، پھوپھی اماں پھوپھا جان لینے آئے ہیں، اپنے گھر جائیے۔ جناب زینب نے کہا ہاں گھر چلنا چاہیے، جناب عبداللہ کے ساتھ ہے۔ ارے وہ ماں جو اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے، جیسے گھر میں قدم رکھا دو ننھے ننھے مسلے نظر آئے، زینب زمین میں بیٹھ گئی۔ اے میرے بچوں، اے میرے شہزادوں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، مجھے سيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيلا وعين حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا ولا مولى ورزقك من المتصاصي عبادت قبول فرما
ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ سے مغفرت فرما، ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار عنایت فرما، وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم حسین.